الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمود رب العالمين. اللہ رب العزت کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف مخلوقات انسان پیدا کیا. کرم بالائے کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں شامل فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پہ احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں رہنے کے لیے ملک پاکستان جیسا خوبصورت ملک عطا کیا. آج کا جو دن ہے شکریہ کا دن ہے. آج بندہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک الگ وطن عطا کیا، الگ ملک عطا کیا کہ جس ملک کے حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور ختم نبوت کی حفاظت ہی تھی. ہمارے وہ اکابرین کا خواب پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن عزیز جیسا یہ ملک عطا کیا. آج اگر ہمارے پاس یہ ملک نہ ہوتا تو یہاں ہماری وہی حالت ہوتی جو انڈیا کے اندر 25 کروڑ مسلمانوں کی حالت ہے. آج ہماری بھی یہاں وہی حالت ہوتی. آج ہماری وہی حالت ہوتی کہ جو کشمیر کے اندر مسلمانوں کی ہے. ہر دن قیامت کا دن ہے، ہر رات قبر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت ملک عطا کیا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ملک نہ ہوتا تو آپ رات کو بھی چین سے آرام نہ کر سکتے؟ آپ کو یہ خطرہ بھی نہ ہوتا کب شب خون مار دیا جاتا، نہ ہمارے بچے بچتے، نہ کوئی اور بچتا، نہ ہمارے گھر بچتے، نہ ہماری جائیدادیں بچتی. ہمارے بڑوں کی جدوجہد اور محنت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ جنہوں نے بر وقت کام کیا. ہر کام کا ایک وقت ہے. وقت گزرنے کے بعد جب بندہ کو کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نفع نہیں رہتا. اب دیکھیں آج کل لوگ چاول کی کاشتکاری کر رہے ہیں. آج اگر کوئی گندم کا بیج بو دے تو پھر انتظار میں بیٹھ جائے کہ کب گندم کی فصل ہوگی تو میں کٹائی کے لیے نکلوں گا. تو بھائی ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا موسم ہے. ہمارے اکابرین بر وقت کھڑے ہوئے اور بر وقت کھڑے ہو کر پاکستان کے لیے جدوجہد کی، محنت کی. علامہ اقبال بیمار تھے. اس وقت ایک فتویٰ دیا گیا ایک مکتبہ فکر کی جانب سے. فتویٰ یہ دیا گیا کہ ملت از وطن است. ملت کہتے ہیں جی دین کو. ملت از وطن است. ملت جو ہے نا وہ دین سے بنتے ہیں، ملت وطن سے بنتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ جس وقت یہ تحریکے آزادی چلی کہ ہم نے پاکستان لینا ہے تو اس وقت گاندھی کے ساتھ ایسے لوگ بھی مل گئے جو بعد میں کہتے تھے اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. اب دیکھیں اس وقت یہی لوگ کہتے تھے ملت از وطن از، وطن بچاؤ دین کی خیر ہے. اگر تم نے وطن بچا لیا تو وطن سے ہی دین بنے گا، لہذا وطن بچاؤ، وطن بچانا ضروری ہے. جب یہ نعرے لگ رہے تھے وطن بچانا ضروری ہے، وطن بچے گا تو دین بچے گا. اگر تمہارے پاس وطن ہی نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہوگا. لہٰذا جو دین ہے وہ وطن سے بنتا ہے. وطن بچاؤ. اقبال تڑپ گئے یہ جملہ سن کے. اقبال نے پھر رگڑا لگایا پورا. اس نے کہا عجب ہنوز نہ دان رموز دین ورنہ زد دیوبند حسین احمد چے ابو لجبی است. اقبال جلال میں آ کے کہنے لگے عجیب بات ہے، ہر وقت مدرسے میں رہنے والا، دین پڑھانے والا یہ حسین احمد دیوبندی ابھی تک دین کی رمز کو نہیں سمجھ سکا. اللہ اکبر. دین کی رمز کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے وطن بچاؤ دین خود بن جائے گا، وطن بچانا ضروری ہے، لہذا الگ وطن کی بات نہ کرو، الگ وطن ملے گا تو دین کی حفاظت ہوگی. نہیں نہیں، وطن کی پہلے حفاظت کرو. اقبال کہنے لگے چے بے خبر زے مقامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال کہنے لگے یہ صبح و شام مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والا یہ حسین احمد دیوبندی کیا یہ نبی پاک علیہ السلام کے مقام سے واقف نہیں؟ اسے نہیں پتا نبی پاک علیہ السلام کا دین کیا کہتا ہے.
وطن بچانا ہے، وطن بچاؤ گے تو دین بنے گا۔ اقبال کہنے لگے اگر وطن سے دین بنتا حضور مکہ چھوڑ کے کبھی نہ جاتے، اگر وطن سے دین بنتا۔ جب دین پہ حرف آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ جیسا محبوب شہر بھی چھوڑ دیا، جبکہ میرے آقا علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہوئے، جبکہ وہاں کعبۃ اللہ تھا، حجر اسود تھا، آب زمزم تھا، وہاں کتنی عظیم چیزیں تھیں۔ اس کے باوجود جب دین پہ حرف آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کو چھوڑا، مدینہ شریف میں چلے گئے۔ اقبال کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن نہیں بچایا، دین بچایا ہے، تو پہلے دین پھر وطن میں۔ اقبال کے یہ جملے جا کر تڑپ کے آگے نشتر کتنا لگے لوگوں کو، لیکن اقبال نے حق گوئی کی۔ یاد رکھیں یہ ملک پاکستان یہ خواب نہیں تھا کہ رات کو خواب دیکھا تو صبح یہ پورا ہو گیا، اس کے پیچھے مسلسل ہمارے اکابرین کی محنت تھی، ان کی جدوجہد تھی، جس کے نتیجے کے اندر ہمیں یہ ملک پاکستان ملا۔ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، امام احمد رضا، آپ کے صاحبزادے اور آپ کے خلفاء جتنے بھی ہیں، شیخ الحدیث، شیخ القرآن حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی، اور بڑے بڑے نام ہیں اہل سنت و جماعت کے کہ جو پاکستان کی تحریک میں شامل تھے۔ افسوس آج تک ان کا نام ہی نہیں ہے، نہ ہمارے سکول کے سلیبسوں میں ان کا نام ہے، نہ وہ تاریخ ہم نے تحریک محفوظ کی کہ کن کن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے دو قومی نظریہ حضرت مجدد الفسانی نے پیش کیا، حضرت مجدد الفسانی کے بعد دو قومی نظریہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا، بعد کے اندر دیگر لوگوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ ہمارے اکابرین نے یہ محنت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب انگلستان سے آئے، یہاں الگ وطن کے لیے مطالبہ کیا، کسی نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو کہا آپ نے داڑھی منڈے کو اپنا قائد بنا لیا ہے، تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یار پاکستان بنانا کام تو ہم جیسے سیدوں کا تھا، لیکن میں 100 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں حمایت ہی کر سکتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا سنو، ہم نے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے محمد علی جناح کا انتخاب کیا، جب مسلح پہ کھڑے ہونے کی باری آئے گی تو میرے جیسے سید ہی مسلح پہ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے انگریزوں سے یہ ملک لینے کے لیے، انہی کی زبان میں بولنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد علی جناح جیسا وہ بندہ عطا کیا۔ اور پھر بنارس کے اندر 1946 کو جو 500 کے قریب مشائخ، ہزاروں کے قریب علماء جمع تھے، 1946 پاکستان بننے سے 1 سال قبل، کہ جب کانفرنس وہاں پہ اہل سنت کے اکابرین نے کی، وہاں پہ علامہ محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بہت بڑا نام تھا تحریک پاکستان میں، آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے حصول پاکستان کے لیے قائد اعظم کا انتخاب کیا، اگر قائد اعظم تھک کے کسی جگہ بیٹھ بھی گئے تو ہم پاکستان لے کے رہیں گے۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو گریٹر اقبال، جسے اقبال پارک کہتے ہیں، لاہور کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر اکابرین نے پیش کی۔ قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تو اس کے اندر یہ متعین کر لیا گیا ہم نے پاکستان کو لے کے رہنا ہے، پھر اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی، اس کے لیے پھر محنت شروع کر دی، اور پھر محنت کتنی کی، اللہ اکبر۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا حسرت موہانی اردو کے بہت عظیم شاعر گزرے ہیں، جنہوں نے ان کی شاعری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں۔ مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں پاکستان بننے سے 2 سال قبل میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی رہائشگاہ میں ملنے کے لیے گیا، کہتے ہیں میں جب ان کو ملنے کے لیے گیا تو مغرب کے قریب کا وقت تھا، میں جب گیا تو آپ کے جو خادم تھے وہ کہنے لگے اس وقت وہ ملتے نہیں ہیں تو لہٰذا آپ ٹھہر جائیں، شاید وہ اپنے کمرے سے باہر آئیں تو آپ کی ملاقات ہو جائے۔ مولانا حسرت موہانی اپنے دن اور ضد کے بڑے پکے تھے، وہ کہتے تھے میں آیا ہوں تو میں ملے بغیر کیسے جاؤں گا۔ مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں میں نے وہاں لان کے اندر ہی نماز مغرب پڑھی تو کوئی نہ محمد علی جناح صاحب باہر آئے۔ مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں کہ میں نے خادم سے پوچھا یار کمرہ ہی بتا دو، اتنے کمرے ہیں، وہ کس کمرے میں؟ اس نے کہا فلانے کمرے میں۔ مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں کہ میں تھک کے جب اٹھا تو میں نے جا کر کھڑکی سے دیکھا کہ محمد علی جناح آرام تو نہیں کر رہے۔ مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں جب میں نے جا کر کھڑکی سے دیکھا تو وہ تھے تو مجھ سے دور، آواز تو نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن اتنا پڑا ہے، اتنا میں نے دیکھا کہ وہ مصلے پہ جا کے اللہ سے کچھ مانگ رہے تھے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ جب اتنی محبت کے ساتھ اللہ سے گہرا تعلق بندہ قائم کر لے،
پھر بندہ جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ وہ نعمت اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے. کو بندہ تعلق اپنے رب سے پیدا تو کرے. محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اس پاکستان کے لیے محنت کی, اپنے اکابرین کے شانہ بشانہ چل کے. قائد اعظم محمد علی جناح آخری وقت میں آ کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے مرید ہو گئے, اور آپ نے مرید ہونے کے بعد اس پاکستان کے لیے محنت کی. محنت کرنے کے بعد اللہ نے یہ کتنا خوبصورت ملک ہمیں عطا کیا. یہ ملک خالص اسلام کے لیے بنا تھا. اس ملک پاکستان کے حصول کے لیے ہم نے 20 لاکھ جانیں پیش کی. 2 کروڑ لوگوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی. 90,000 بچیوں کو اسلام کی خاطر کاٹ دیا گیا. 30,000 بچیوں کی عزت لٹ گئی جب پاکستان بن رہا تھا. اور بھائی آج کا دن تو شکرانے کا دن ہے. ہمیں تو 20 لاکھ شہداء کو یاد رکھنا چاہیے, انہیں ہر وقت قرآن پڑھ کے بخشنا چاہیے کہ یار محنت تمہاری تھی, آج موجیں ہم لے رہے ہیں. جدوجہد تمہاری تھی, لیکن آج مزے پاکستان میں رہنے کے ہم لے رہے ہیں. وہ تو جانے دے گئے, لیکن اگر وہ جانے نہ دیتے آج ہمیں یہ ملک پاکستان, یہ آزاد ریاست ہمیں کبھی نہ ملتی. ان کی محنت تھی, لیکن بدقسمتی سے اسلام کی خاطر جو ہم نے ملک لیا اس کے اندر جو اسلام کا حقیقی نفاذ ہونا چاہیے تھا, افسوس ہم 76-77 سالوں میں وہ اسلام کے قانون کا نفاذ نہ کر سکے, نہ ہم اس انداز میں ترقی کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. بس یہ پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا, یہ صبح قیامت تک باقی رہنے کے لیے بنا ہے. وگرنہ ختم ہونا ہوتا تو جتنے 76 سالوں میں کھانے والے اس کو آئے ہیں یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہی ہے کہ یہ ملک پاکستان بچا ہوا ہے. اب عنقریب 30वीं جنگ عظیم ہونے والی ہے, جس کو میرے آقا علیہ السلام نے غزوۃ الہند کا نام دیا. وہ غزوۃ الہند ہونے والا ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ تم ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جگڑ کے لے کے آؤ گے, اور فرمایا واپس جب آؤ گے تو عیسیٰ بن مریم کو اپنے اندر پاؤ گے. وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جو غزوۃ الہند ہونا ہے اور اس کے اندر پوری دنیا میں اس کی لپیٹ میں آنا ہے. آہستہ آہستہ اس کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں. البتہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ وطن عزیز دیا, آج آپ ضرور ان کے لیے دعا کیجیے گا. ہم نے بھی یہاں 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک پروگرام کا اہتمام کیا ہے. آپ اگر یہاں شرکت فرما سکتے ہیں لازمی شرکت کریں. اگر گھر کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تو کر کے ضرور شہداء پاکستان کو احسال کریں. اللہ ان تمام کی قبور پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک لیا وہ مقصد کی تکمیل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.